لڑکپن کے ساتھی، بچپن کے ساتھی، رضائی پائی، اور جس کی شہادت کو میرے نبی زندگی کی آخری ایام تک یاد رکھتے تھے۔ اسی لیے میرے نبی کے پاس جب وحشی بن حرب اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو حالت کفر میں جناب حمزہ کو جس نے قتل کر دیا تھا، میرے نبی جناب وحشی سے فرماتے ہیں، وحشی آپ میرے نگاہوں کے سامنے نہ بیٹھنا، آپ دائیں بائیں بیٹھنا، جب بھی آپ پر نظر پڑتی ہے مجھے میرے چچا جان، میرے دور شریک بھائی، میرے لڑکپن کے ساتھی، میرے لنگوٹے یار حمزہ رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں۔ حمزہ شہید ہوتے ہیں 3 ہجری کو۔ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام 7 سال زندہ رہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کسی کو معلوم ہے حمزہ کس مہینے میں شہید ہوئے؟ آج ہم دعوے کرتے ہیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے کس مہینے میں شہید ہوئے؟ شوال کے مہینے میں۔ اور میرے نبی کے زندگی میں ان کی یوم شہادت کتنی بار آئی؟ 7 بار۔ میرے نبی نے ان کی شہادت پہ بھی محبت کے عنوان سے سینہ کوبی، ماتم، مرثیہ، زنجیر زنی، جلوس، سبیلے میرے نبی نے نہیں لگا۔ میرے نبی کو حمزہ سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ عبیدہ بن حارث سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ آگے بڑھیے۔ سن 8 ہجری یا 7 ہجری کو جناب علی کے بڑے بھائی، جناب علی کے بڑے بھائی، یہ میں اہل بیت کی شہداء کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم اہل بیت مانتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ علی کے بڑے بھائی سیدنا جعفر، سیدنا جعفر، جس جعفر کا کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا تھا۔ کیا تذکرہ کیا تھا؟ اسما بنت امیس کا نکاح کس سے ہوتی ہے؟ جعفر سے۔ جعفر شہید ہوتے ہیں غزوہ مؤتہ میں۔ نبی علیہ السلام کو اس غزوے کو غزوۃ الامراء بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو امیر مقرر کیا۔ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا جن کو آپ امیر نمونیٹ کریں گے ان سب کو اللہ شہادت کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ آپ نے فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب مسلمانوں کی قیادت کرے گا، جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ قیادت کرے گا۔ جعفر شہید ہوئے۔ جناب جعفر اسلام کے پرچم کو اٹھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیے جاتے ہیں، دونوں بازوؤں کے ساتھ پرچم نبوی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے گرنے نہیں دیتے جناب جعفر۔ یہاں تک کہ جناب جعفر شہید ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جعفر نے پرچم محمدی کو لہراتے ہوئے دونوں بازو اپنے آپ سے پہلے شہید کر دیتے ہیں۔ میرے رب نے جعفر کو اس کے عوض 2 پر دیے ہیں۔ اس کے بعد سے ہم کہتے جعفر الطیار۔ ان کے شہادت پر بھی میرے نبی نے محبت اہل بیت ہے نا، اہل بیت کی فرض ہے۔ میرے نبی نے ماتم، سینہ کوبی، مرثیہ، نوحہ خوانی اور سڑکوں کو بلاک کر کے اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کیا۔ ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے۔ آئیے جب یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کی عدت پوری ہوتی ہے، ان کی عدت پوری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے نکاح کرتے ہیں کن کے ساتھ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیارے پیغمبر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ کی نکاح کس سے کرتے ہیں؟ جناب ابو بکر سے۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے، ان کے بچوں کو سہارا دینے کے لیے، جعفر کی بیوی کی جب عدت مکمل ہوئی اسماء بنت امیس کی، ان کے نکاح پیارے پیغمبر کن سے کرتے ہیں؟ ابو بکر سے۔ یہ ہیں ابو بکر اور اہل بیت کی محبت۔ ابو بکر اور اہل بیت کی محبت، رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں آپس میں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ جعفر کے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، جعفر کی بیوہ پر شفقت کرتے ہیں، ان سے نکاح کرتے ہیں۔ اور یہی اسماء بنت امیس ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیمار ہوتی ہے، ان کے تیمارداری کے لیے کون جاتی ہے؟ یہ اسماء بنت امیس۔ اور یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب علی کے ساتھ مل کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین کرتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ اگر کسی کی بیوی مر جائے اس بیچارے کو قریبی عالم ملے، یہاں پہ جناب علی سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو غسل کون دیتے ہیں؟ جناب علی۔ ان کی تجہیز و تکفین میں جناب علی کے ہاتھ کون بٹاتی ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے بڑھیے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں۔ جناب ابو بکر وفات پاتے ہیں، اور جناب ابو بکر کی وفات کے بعد یہ اسماء بنت امیس کی جب عدت مکمل ہوتی ہے، ابو بکر کے بچوں کے ساتھ احسان کرتے ہوئے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کرتے ہیں کن سے؟ اسماء بنت امیس سے۔ یہ صحابہ اہل بیت کی محبت ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے محبت کی معیار وہی ہے جو صحابہ نے معیار چھوڑ کے گئے ہیں، جو اہل بیت معیار چھوڑ کے گئے۔ جناب جعفر کی شہادت پہ یا یوم شہادت پہ سن 7 یا 8 ہجری کو شہید ہوتے ہیں۔ سن 41 ہجری تک ان کے چھوٹے بھائی جناب علی زندہ رہے۔ میرے علی نے اپنے بھائی جناب جعفر کی محبت کے عنوان سے سینہ کوبی، لوہا خوانی، زنجیر زنی، سبیلے، سڑکیں بھراک کر کے اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کیا۔ ہم محبت میں بھی معیار رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ۔ جناب رسول اللہ شہید ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ رسول اللہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہے۔ میرے پیغمبر کو بھی میرے رب نے نبوت، صداقت، صالحیت کے ساتھ ساتھ شہادت کی ڈگری دی ہے۔ میرے پیغمبر بھی اس سحر کی اثر سے دنیا سے چل بسے جو خیبر کے دن میرے پیغمبر کو کھلایا گیا۔ اور یاد رکھیے، تلوار سے، تیر سے جو شہید ہوتے ہیں اسے تکلیف کم ہوتی ہے، جو زہر سے شہید ہوتے ہیں اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ میرے نبی کی شہادت کے بعد سن 61 ہجری تک جناب حسین زندہ رہے۔ کیا میرے نبی کی شہادت کے عنوان سے میرے حسین نے ماتم کیا؟ اگر یہ محبت ہوتی تو جناب رسول اللہ عبیدہ بن حارث بن مطلب کے لیے، حمزہ بن ابی طالب کے لیے، جعفر بن ابی طالب کے لیے اور حضرات اہل بیت کرام جناب رسول اللہ کے لیے